السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویوز آج انشاءاللہ العزیز ہم تنوین کے بعد حروف یرملون کی مثالیں پڑھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے نون ساکن کے بعد حروف یرملون کی مثالیں پڑھی تھیں۔ ویوز آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ اس کو سماعت فرمائیں، اپنے اعزاء اقارب کو، چھوٹے بچوں کو سنوائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کتا، با یا دو زبر بائیں، کتابیں، یا لام زبر یل، کتابیں یل، قوف کھڑی زبر قو، کتابیں یلقو، ہا پیش ہو، کتابیں یلقوہ۔ اب کتابیں، بائیں پہ تنوین ہے، با پہ اوپر، اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کتابیں یلقوہ۔ اب تا اور قوف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ان کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کتابیں یلقوہ، رجل یسعی، رجل، لام کے اوپر دو پیش ہیں، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اور عین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ رجل یسعی، ہا پیش ہو، دال وا دو زبر دوں، ہدوں، و زبر و، ہدوں و، ذال کاف زیر ذک، ہدوں و ذک، را کھڑی زبر را، ہدوں و ذک را، ہدوں، دال پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ہدوں و ذکریٰ، را پر کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وجوہ یومئذ، وجوہ، ہا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وجوہ کی واو جو ہے، جو کی واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یومئذ کی واو جو ہے یہ واو لین ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ وجوہ یومئذ، با زیر بی، راح زبر رح، برح، میم زبر م، برحم، تا میم دو زیر تم، برحمت، میم نون زیر من، برحمت من، ہا پیش ہو، برحمت منہ، برحمت،
تا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ منہ میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ برحمت منہ سراجا منیرا، سرا را موٹا ہوگا، را پر زبر ہے، اس کے بعد الف مد ہے، را کو لمبا بھی کریں گے۔ جم جیم پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ منی یا جو ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ رن پر دو زبر کی تنوین ہے، اس وجہ سے اس کو را کو موٹا پڑھیں گے۔ سراجا منیرا، حطۃ نغفر لکم، حطۃ یہاں پہ تا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ طا موٹا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ غین بھی موٹا ہوگا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ پھر کی را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، خلق نعیدہ، خلق یہاں پہ قوف پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ خلق میں خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں، یہ دونوں حرف موٹے ہوں گے۔ نعی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ہا پر الٹا پیش ہے، تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلق نعیدہ، محمد رسول اللہ، محمد، اب دال پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ہاں البتہ ہم کی جو میم ہے، میم مشدد ہے، نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ پہ غنہ کریں گے۔ در را جو ہے یہ را پر زبر آ رہی ہے، تو را موٹا ہوگا۔ رسو واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا لام جو ہے یہ بھی موٹا ہوگا، اللہ کے لام سے پہلے زبریہ پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ، رؤوف رحیم، رؤوف فا پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہ واو مدہ ہے، را پر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ حی یہاں پہ بھی یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ رؤوف رحیم، مصدقا لما، مصدقا، قاف پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ دال جو ہے صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کریں گے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا کریں گے۔ ما الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ مصدقا لما، ویل لکل، ویل لکل،
لام ویل لام پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، اور وی کی یا جو ہے یہ یا لین ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ ویل لکل، آج ہم نے انشاءاللہ یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ کومنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔